الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
فرمایا فاذکرونی اذکرکم. یہ قرآن مجید کا ایک آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے فاذکرونی تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھ سے تعلق جوڑ لو، میں بھی تم سے اپنا تعلق جوڑ لوں گا. تم میری طرف پلٹ کے آ جاؤ، میں بھی تمہاری طرف پلٹ کے آ جاؤں گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے، یہ بڑا اہم حصہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے ان بندوں کو کہ جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں ان کو ایک گارنٹی دیتا ہے، شیورٹی دیتا ہے اس بات کی کہ میں تم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لوں گا. تم تھوڑا سا مجھ سے اپنا تعلق بناؤ تو صحیح، تم مجھ سے دوستی لگاؤ تو صحیح، میں بھی تم سے اپنی دوستی لگا لوں گا. اللہ کی دوستی اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو. تو اللہ سے دوستی لگانا، اس کے لیے اللہ نے کوئی بہت ساری شرطیں نہیں لگائیں. کوئی اللہ نے سال ہا سال کی ریاضتیں اور محنتیں نہیں دیں کرنے کو کہ تم کوئی 5 سال لگاتار یہ کام کرو گے تب مجھ سے دوستی لگے گی. تم پوری رات جاگو گے تو تم پھر میرے دوست بنو گے اور میں تمہارا دوست بنوں گا. بڑا آسان سا نسخہ اللہ نے دیا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم بس میرے دوست بن جاؤ، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا. تم لگاؤ دوستی پہلے مجھ سے. ہاں، تم دوستی کا حق ادا نہیں کر سکو گے، لیکن میں اپنی دوستی کو اب حق ادا کروں گا. اس دوستی کا میں اپنی شایان شان تم سے دوستی لگاؤں گا. آدمی کا ذہن، اس کا دماغ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے جڑا رہے. کبھی وہ اپنی کسی تکلیف میں بہت مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں ہوتا ہے. کبھی بے انتہا مصروفیت میں ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اللہ کو یاد نہیں کر پاتا. لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی سی کوشش کرو مجھ سے دوستی لگانے کی. کبھی اس میں 19-20 ہو جائے گا، لیکن میں جو دوستی لگاؤں گا نا، میری دوستی 100% ہوگی. اور اللہ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو اس کی وضاحت آئی ہے، بڑی اہم وضاحت، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا. کوئی اللہ سے دوستی لگانے میں اللہ کی طرف بڑھے گا، کتنا بڑھے گا؟ فرمایا 1 بالشت. من تقرب منی شبرا، 1 بالشت اللہ کی طرف بڑھے گا. 1 بالشت کا مطلب ہے 1 قدم بڑھائے گا، صرف اللہ کی طرف دوستی لگانے کا 1 قدم. فرمایا تقربت منہ ذراعا، بدلے میں تقربت منہ ذراعا، میں 1 ہاتھ 1 گز اس کی طرف بڑھوں گا. ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، اور جو میری طرف آئے گا 1 گز 1 ہاتھ، پہلے زمانے میں تو گز ہوا کرتے تھے، اب میٹر ہیں.
اور ہمارے بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گز کا حساب اپنے بازو سے لگاتے تھے کہ انگلی کے سرے سے کسی چیز کو پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے تھوڑی تک لے کر آ گئے تو وہ ایک گز بن جاتا ہے، پورا ایک بازو۔ فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جو میری طرف ایک گز آگے بڑھے گا میں اس کی طرف 2 گز آگے بڑھوں گا، کوئی 1 ہاتھ آگے بڑھے گا میں 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جو میری طرف آئے گا یمشی چل کر کے، نارمل چال کے ساتھ، اتیتہ ہرولۃ، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اتیتہ ہرولۃ، اللہ کے پیغمبر آپ بتا دیجئے میں اس پیدل چل کر کے نارمل چال کے ساتھ چل کر کے آنے والے کے پاس میں اللہ دوڑ کر کے جاؤں گا۔ اتیتہ ہرولۃ، یہ اللہ کی ہے دوستی کہ اس کی دوستی 50%، 10% نہیں ہوتی، اس کی دوستی 100% ہوتی ہے، اور اس کی دوستی بندے کی دوستی سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جامع صغیر کی حدیث، معاذ بن انس جوہنی اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یذکرنی عبد فی نفسہ الا ذکرتہ فی ملأ من ملائکتی، جب کوئی میرا بندہ اپنے ہی نفس میں اکیلا تنہا مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ من ملائکتی، تو میں اس کو اکیلا یاد نہیں کرتا، بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے اکیلا تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، ذکر کسی بھی اعتبار کا ہو سکتا ہے، تسبیح کے ساتھ ہو، سبحان اللہ کے ساتھ ہو، یا اللہ کے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کے ساتھ ہو، اپنی نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیحاں اور اللہ کی تحمید بیان کر رہا ہے، یا اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، یا اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو تنہائی میں بیٹھا ہوا مجھے یاد کر رہا ہے، میں اس کی عزت کے لیے میں فرشتوں کو دعوت دیتا ہوں، فرشتے پاس آتے ہیں اور میں ان فرشتوں کے مجمع میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں اور اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُنِي فِي مَلَئٍ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَى، اور جب بندہ تنہائی میں نہیں، خلوت میں نہیں، بلکہ جلوت میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا میرا ذکر کرتا ہے، جس طرح کہ یہ ایک جمعے کی محفل اور مجلس ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یا اجتماعی طور پر ہم جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، کوئی دعوت و تبلیغ کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی محفل اور مجلس ہوتی ہے جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے، کوئی عید کی محفل ہے، عید کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، جب بہت سارے لوگوں کے مجمع میں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، اللہ کی دوستی تو انسان کی دوستی سے بڑھ کر ہے نا، تو اللہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو اللہ نے عام فرشتوں کو جمع کیا تھا، اب حدیث میں آتا ہے ذکرتہ فی الملأ الاعلی، اور ایک حدیث میں آتا ہے ذکرتہ فی الرفیق الاعلی، میں اب جب دیکھتا ہوں کہ وہ مجمع میں میرا ذکر کر رہا ہے تو میں عام فرشتوں کے اندر اپنے خاص فرشتوں کو بھی بلا لیتا ہوں، میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، 8 فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش، اللہ ان کو بھی بلا لیتا ہے، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو بلا لیتا ہے، اپنے خاص فرشتوں کو بھی بلا لیتا ہے، ہائی کمان فرشتوں کو اللہ بلاتا ہے، اور جبرائیل، میکائیل اور بڑے بڑے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ کیا شان ہے اس بندے کی کہ جس کا ذکر اللہ بہت سارے فرشتوں کو جمع کر کے اس کا ذکر کر رہا ہو۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ سے دوستی لگانے میں ہم پہل کریں گے
اور جواب میں اللہ ہم سے دوستی لگائے گا. لیکن ہماری دوستی اور اللہ کی دوستی میں فرق یہ ہوگا کہ ہم اس کی دوستی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں گے. اللہ کی دوستی ہماری دوستی سے بہت بڑھ کر ہوگی. اب تک یہ معلوم چلا. سوال پیدا ہوگا کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جائے. بس اسی سوال کے جواب کے تناظر میں کچھ گزارشات اور معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ آپ توجہ فرمائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بندوں کا اللہ سے دوستی لگانے کا طریقہ بتایا ہے. اور جس نے اللہ سے دوستی لگانے کے اس طریقے کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اس نے اللہ سے دوستی لگا لی، آپ یقین جانیے کہ اس کو مزہ آ جائے گا. ذاقا طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور وہ طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. من جو کوئی عادى لی ولیا میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب تو میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. اس حدیث میں ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے دوستی لگانے کا طریقہ کیا ہے. لیکن اللہ کی دوستی کیسی پکی دوستی ہے. اللہ اپنے دوست کے بارے میں کسی سے کچھ سننا گوارا نہیں کرتا. چہ جائے کہ کوئی اللہ کے دوست سے کوئی دشمنی کر لے. دراصل اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جو مجھ سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا. سارے پڑھے لکھے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، پلس پلس پلس، اور مائنس مائنس بھی پلس. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن وہ بھی دوست ہوتا ہے نا. کامن سینس کی بات. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہو، اس دشمن کے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو وہ آپ کا تو دوست ہوا نا. دونوں مل کر پیٹیں گے، دونوں مل کر پکڑیں گے. تمہارا بھی دشمن ہے یار، وہ میرا بھی دشمن ہے، آؤ ہم دونوں دوستی کریں، ہم دونوں اس کا مقابلہ کریں. تو دشمن کا دشمن وہ بھی دوست، اور دوست کا دوست وہ بھی دوست، اور دوست کا دشمن وہ دشمن. میرے دوست کا دشمن ہے بھائی، یہ میرا بھی دشمن ہوا. یہاں پر وہ صورت ہے. اور دشمن کا دوست، چار صورتیں کل بنتی ہیں. دوست کا دوست دوست، دشمن کا دشمن دوست، دوست کا دشمن دشمن، اور دشمن کا دوست، ہاں جی دشمن کا دوست وہ بھی دشمن. تو یہاں کون سی صورت ہے؟ یہاں پر صورت ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے دوست کا دشمن، وہ کان کھول کر کے سن لے، میرے دوست کا جو دشمن ہے. یہاں اللہ ڈائریکٹ اپنی دشمنی نہیں بتا رہا جو میرا دشمن ہے آ جائے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. فرمایا جو میرے دوست کا دشمن ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. تین الفاظ آتے ہیں حدیث میں. ایک حدیث میں آتا ہے فقد بارزنی بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد بارزنی بالحرب، وہ مجھے مبارزت کرتا ہے جنگ کے اندر. مبارزت کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور دشمن آمنے سامنے
صفوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو لڑائی کی ابتدا کا اور لڑائی کی شروعات کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے ان صفوں میں سے ایک بہادر انسان باہر نکلتا اور درمیان میں جو اسپیس ہوتا تھا اس اسپیس میں کھڑے ہو کر، اس خالی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ مبارزت کا اعلان کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں عربی میں مبارزت. اور عموماً بہت بہادر، جرأت مند اور بڑا لڑنے میں کھلاڑی اور بڑا تجربے کار آدمی باہر نکلتا تھا، اور پھر وہ مبارزت کا اعلان کرتا تھا کہ مجھے جانتے ہو کون ہوں، میں فلاں بن فلاں ہوں. وہ اپنے نام کی دہشت، اپنے کام کی دہشت، اپنے پیشے کی دہشت اور جنگ کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا چونکہ وہ گر جانتا تھا اور مشہور ہوتا تھا اپنے زمانے میں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ، اپنی ولدیت کے ساتھ وہ اعلان مبارزت کرتا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے آ جائے نکل کر اور مجھ سے مقابلہ کرے. اب اس کا نام سن کر، اس کی ولدیت سن کر، اس کی بہادری سن کر، اس کا پورا بیک گراؤنڈ سننے کے بعد اب کوئی اس کے ٹکر کا ہی نکلتا تھا باہر. اور پہلے ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی. اس جھگڑے میں اور اس لڑائی میں اور اس جنگ کے اندر جو جیت جاتا تھا تو اس کا لشکر نفسیاتی طور پر وہ جیت جاتا تھا، ان کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا. اور جس سپاہی کو وہ مار دیا کرتا تھا تو اس کے لشکر کے ساتھی نفسیاتی طور پر وہ جنگ ہار جاتے تھے کہ یار یہ بہادر لوگ ہیں بڑے سامنے والے. اس کو کہتے تھے عربی زبان کے اندر، اس کو کہتے ہیں مبارزت، کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے درمیانی خالی حصے میں اسپیس میں آ کر کھڑے ہو کر اعلان کرنا اور مبارزت کی دعوت دینا کہ کوئی اگر مقابلہ کر سکتا ہے تو نکلے اور میرا مقابلہ کرے. اس کو کہتے ہیں مبارزت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فرمایا فقط بارزنی بالحرب. وہ کان کھول کر کے سن لے کہ وہ حرکت کیا کر رہا ہے. وہ حرکت یہ کر رہا ہے کہ وہ بارزنی، وہ مجھے آگے بڑھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے نعوذ باللہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. وہ کہتا ہے اللہ اگر آپ میں جرت ہے تو آئیے مجھ سے مقابلہ کیجئے. کسی کی کیا جرت جو اپنی صف سے باہر نکل کر اکیلا ہو جائے اور تنہا ہو جائے اور کہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میں اکیلا کافی ہوں. اور میں دعوت کس کو دے رہا ہوں؟ میں مبارزت کی دعوت نعوذ باللہ اللہ کو دے رہا ہوں. اللہ آ جائیے مجھ سے مقابلہ کیجئے. بچے گا وہ؟ یہ ہے اللہ کی دوستی کرنے کے انداز. ایک اور روایت میں الفاظ آتے ہیں فقد ناصبنی بالمحاربہ، ناصبنی بالمحاربہ. جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے نا، اس نے کیا کیا؟ اس کی حرکت بتاؤں کیا کی اس نے؟ فقط ناصبنی، اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا آئیے اللہ مجھ سے لڑیے آپ. اللہ اکبر. وہ تو تباہ ہو جائے گا، وہ تو برباد ہو جائے گا جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے، جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے. قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا. اور دیکھو یہ جو سودی کاروبار کر رہے ہو نا، اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا، اور اگر نہیں کیا ایسا تو اللہ کا قرآن میں یہاں پر انداز بڑا ہی ہیبت ناک ہے. بڑے مہیب انداز میں، ڈرانے والے انداز میں، بڑے خوفناک انداز میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہیں کیا، تم نے ایمان لانے کے بعد بھی سودی کاروبار نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے.
اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کون تیاری کرے گا اور کیا تیاری کرے گا اللہ سے جنگ کرنے کے لیے؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ یہاں سے میرا یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، اللہ سے دوستی کیسے لگائی جائے۔ فرمایا کہ جب بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اس کا مجھ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی اللہ سے دوستی نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے دوستی کی شروعات سمجھ لیجئے۔ فرائض کی پابندی، اللہ سے ایک تعلق قائم ہو گیا آپ کا، بس اللہ سے جڑ گئے۔ لیکن کیسے جڑے؟ وہ جڑنا دوستی کا نہیں ہے، وہ جڑنا محبت کا نہیں ہے، بس تعلق قائم ہو گیا۔ اور یہ تعلق بھی بہت بڑا تعلق ہے، یہ چھوٹا موٹا تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر فرائض کی پابندی کر لے اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، لیکن بات یہاں پر دوستی کی ہو رہی ہے۔ دوستی نہیں ہوگی، فرائض کی پابندی کرنے والا اللہ سے تعلق تو قائم کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہر مخلوق فرائض کی پابندی کرتی ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہے۔ نماز فرض ہے، اللہ کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے اور اس کا اللہ سے تعلق قائم ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ بہت سارے لوگ بھی اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، لیکن دوستی کوئی کوئی لگاتا ہے۔ دوستی بہت سارے بندے اللہ سے دوستی نہیں لگاتے۔ اس حدیث کے اندر دوستی لگانے کا، دوستی کرنے کا، اللہ سے دوستی مضبوط کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے، اور بڑا آسان فارمولہ ہے۔ تعلق تو قائم کر لیا اللہ سے، نمازیں پڑھ کر، اللہ کی ہر مخلوق نے نماز پڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا کلن، کلن، کل کا مطلب ہے کل کے کل، اللہ کی مخلوق کل کی کل، پوری کی پوری اللہ سے اس نے تعلق قائم کر لیا۔ کس طرح؟ نماز پڑھ کے۔ اللہ کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ، اور ہر مخلوق اپنی نماز کو جانتی ہے۔ ہمیں نماز کا جو طریقہ ہے بتایا گیا ہے وہ اور مخلوق کا طریقہ نہیں ہے۔ پہاڑ کی نماز الگ ہے، آسمانوں کی نماز الگ ہے، زمینوں کی نماز الگ ہے، پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز الگ ہے، ان کا سجدہ الگ ہے، ہمارا سجدہ الگ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ اللہ کی مخلوق زمینوں میں ہے وہ سب کی سب اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ والشمس والقمر، یہ سورج اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والنجوم، اور یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ والجبال، یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ والشجر والدواب، یہ اشجار، نباتات، یہ پودے، یہ پلانٹس، یہ بڑے بڑے درخت، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، اور سارے درندے، سارے پرندے، سارے کیڑے مکوڑے، سارے چوپائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا ان کا، اور یہ تعلق ان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن اس تعلق سے اللہ سے دوستی نہیں لگے گی۔ فرائض کی پابندی سے اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے لیکن دوستی نہیں لگتی۔ دوستی لگنے کا فارمولہ اس سے آگے ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کی پابندی کرتا ہے بے شک جنت مل جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث،
ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ، مجھے وہ عمل بتا دیجئے اگر میں وہ عمل کر لوں تو دخلت الجنۃ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، بس وہ عمل بتا دیجئے۔ ایک سوال اور اتنا بڑا سوال، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب سے پہلی چیز ان تشہد ان لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک زندگی بھر موحد بن کر رہنا، مشرک نہ بننا۔ اس کا تعلق تھا عقائد سے، عقیدے سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور کرنے والے کام کیا ہیں؟ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز ادا کرنا، فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں۔ فرائض کی پابندی نہیں چھوڑنا، بس جنت میں اگر جانا ہے تو فرض نہیں چھوڑنا۔ ابھی بات سنتوں کی نہیں ہو رہی، نوافل کی نہیں ہو رہی۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرضی زکوٰۃ سال میں اپنے مال سے 2.5% نکال کر اللہ کے راستے میں دے دینا۔ زکوٰۃ نکالنا نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ وَتَصُومَ رمضانہ، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اگر صاحب حیثیت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج کر لینا، اگر استطاعت ہو تو، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تمہارے پر کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ وہ اس مجلس سے اٹھا اور اٹھ کر اس نے جو الفاظ کہے وہ سننے والے، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ایک سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے اس کو جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مڑنے سے پہلے، جانے سے پہلے اس نے اللہ کی قسم کھا کر نبی کو گواہ بنایا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص، یہ جو آپ نے بتایا ہے نا کہ زندگی بھر موحد بن کر کے رہنا، مشرک نہ بننا، میں موحد بن کر کے رہوں گا۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ فرض نماز پڑھنا، فرضی روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر صاحب استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، تو سنیے واللہ، خدا کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں صرف فرضی نماز پڑھوں گا، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، اور کوئی تہجد نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، بس فرائض کی پابندی کروں گا، فرض نماز پڑھوں گا۔ میں صرف رمضان کے فرضی روزے رکھوں گا، میں زندگی میں کوئی نفلی روزہ نہیں رکھوں گا۔ میں صرف 2.5% زکوٰۃ دوں گا اپنے مال میں سے، لیکن میں اس میں سے کوئی مال اپنا نفلی صدقہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کا ولا انقص، اور میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ یہ بچے ماشاءاللہ پہلے تو بہت اچھے طریقے سے سنتے تھے جمعہ، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ شاباش، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں بچے، شاباش۔ یہ پہلے بچے بہت سمجھدار بچے تھے اور بڑوں سے زیادہ غور سے سنتے تھے، پتہ نہیں آج کیا ہوا ان بچوں کو۔ میں تو حیرت کرتا تھا ان بچوں کو دیکھ کر پہلے کہ یہ بڑوں سے زیادہ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا ان بچوں کو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ توجہ سے بات سنیں گے، بہت پیارے بچے ہیں یہ۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اب صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کہیں گے اس جانے والے کو۔ فلما ولا، جب وہ پیٹھ موڑ کر کے جانے لگا اور قسم کھا کے کہا کہ میں کچھ زیادہ نہیں کروں گا اور کچھ کمی نہیں کروں گا اس سے۔
تو حدیث میں 2 جملے آتے ہیں، آپ نے اس شخص کے بارے میں کہے. ایک جملہ تو یہ آتا ہے افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ تو کامیاب ہو چکا. اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من سرہ. صحابہ تو حیرت سے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ سنتیں نہ پڑھنے کو قسم کھا کے بتا رہا ہے، یہ تہجد کے نہ پڑھنے کو قسم کھا کے بتا رہا ہے، یہ نفلی صدقہ نہ دینے کو قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ کوئی نفلی صدقہ نہیں دوں گا زندگی بھر. تو اللہ کے پیغمبر اس کو کچھ کہیں گے کہ کتنا برا آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا من سرہ، اور میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ من سرہ، تم میں سے جو شخص یہ بات چاہتا ہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، تم میں سے کوئی اگر یہ چاہتا ہو کہ دنیا کے اندر کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کی طرف دیکھ لے، یہ زندہ جنتی انسان. اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، جنت مل جائے گی. بات تعلق قائم کرنے کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اللہ سے دوستی لگانے کی، اور اللہ نے بھی اپنے سے دوستی لگانے کا پابند نہیں کیا. بھائی پوری توجہ فرمائیے گا کہ زبردستی دوستی لگانی ہوگی مجھ سے، اللہ کہتا نہیں. مرضی ہے تمہاری، دوستی لگانا چاہتے ہو تو دوستی لگا لو، اور اگر صرف مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو تعلق بھی بڑا خوبصورت ہے میرے ساتھ، جنت دے دوں گا تمہیں اس تعلق کی بنا پر. دوستی لگانے کے مکلف نہیں ہو، ہاں فرائض کی پابندی کرنے کے مکلف ہو. فرائض کی پابندی تو کرنی ہوگی. اللہ دوستی کیسے لگائیں آپ سے؟ اب اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فارمولہ ہے، فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور جب بندہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے بعد، اللہ کا فون نمبر لینے کے بعد تعلق قائم ہو گیا نا، آپ کو کسی وزیر کا نمبر مل گیا، اللہ کا نمبر مل جانے کے بعد اب اللہ سے اس نے اس تعلق کو اور پختہ کرنے کے لیے، اس تعلق میں اور آگے بڑھنے کے لیے اب وہ کیا کرتا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے اوور ٹائم لگاتا ہے، اللہ کے ساتھ اوور ٹائم. آپ یقین جانیے اس اوور ٹائم کی ہماری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں اور توجہ سے پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانے کی اہمیت کیا ہے. اس شوال کے مہینے میں کچھ لوگ اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگا رہے نہیں لگا رہے؟ اللہ قبول فرما لے ان کے اس اوور ٹائم کو. فرضی روزے رکھ لیے، اب فرضی روزے رکھنے کے بعد اب وہ 6 روزے نہیں چھوڑ رہے. فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، روزے رکھنے کے بعد اس نے اپنی ڈیوٹی تو دے دی، لیکن ڈیوٹی دینے کے بعد اللہ سے اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے. من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، اب وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، مرضی ہے اس کی، لگاتار رکھتا ہے، گیپ کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن رکھتا شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی دوستی لگ گئی اللہ سے. اور جب اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر آدمی جب اپنے دوست کو زیادہ دیتا ہے، یار اتنا تم دے رہا ہو، یار میرا دوست ہے بھائی، میرا جگری یار ہے، یہ کوئی بات نہیں، اس کو بھی تو دیکھو ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، سب چلے گئے، یہ بیٹھا رہا، یہ اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ وقت کی پرواہ نہیں کرتا، یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایکسٹرا دیتا ہے. تو پھر اس کمپنی کا جو باس ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لائٹیں سب جگہ بند ہیں، سارے کیبنز خالی ہو گئے، لیکن یہ اپنی جگہ پر میرا ایک ملازم بیٹھا ہوا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے کام پورا کر کے جاؤں گا، ایکسٹرا کر کے جاؤں گا، ادھورا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا.
وہ خود بخود مالک کے باس کے وہ قریب آ جاتا ہے. یار یہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے, اس کو یہ نہیں کہ ڈیوٹی دی اور بھاگا.